کیا واقعی اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں سے پوچھا تھا کہ کیا تم لوگ اس دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ اور ہم نے سب کچھ سمجھتے ہوئے اور یہ سارا ٹیسٹ دیکھتے ہوئے سب کچھ جانتے ہوئے اپنی مرضی سے ایکسیپٹ کیا اور اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا؟ تو اس کویشچن کا آنسر ہے یس، بالکل ہم اپنی مرضی سے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان سے یہ بات پوچھی تھی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کن بیسس پہ یہ بات کر رہا ہوں، اور کیا ہم سب واقعی اتنے بیوقوف تھے؟ تو ایک دفعہ ایک ایتھیسٹ نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ کویشچن کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ جو دنیا بنے گی اور پھر ان میں کچھ انسان آئیں گے جو گناہ کریں گے اور وہ پھر جہنم میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو روک سکتے تھے نہ بھیجتے، یا پھر اس نے کہا کہ میں ادھر آنے نہیں چاہتا، میری مرضی کے بغیر اللہ تعالیٰ نے زبردستی مجھے یہاں پہ بھیجا اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اٹھا کر لوگوں کو جہنم میں پھینک رہے ہیں، تو نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے۔ تو اس پہ انہوں نے قرآن کی کچھ فیمس آیات بتائیں جو ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کو پتہ ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن میں پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور ایک آیت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا پہاڑوں سے، زمینوں سے، آسمانوں سے کہ کیا تم لوگ یہ قرآن کی ذمہ داری لیتے ہو، کیا تم لوگوں پہ نازل کر دیا جائے یہ ٹیسٹ جو ہے سارا، تو ساروں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سب نے انکار کر دیا، لیکن انسان بے وقوف تھا، اس نے یہ ایکسیپٹ کیا اور اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اسی طرح قرآن جیت میں ڈفرینٹ جگہ پہ یہ بار بار آتا ہے کہ انسان ظالم ہے، اس نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھا تھا، اور جس طرح چوائس دی گئی پہاڑوں کو اور آسمانوں کو، اس طرح ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم لوگ یہ کرتے ہو کہ میں تم لوگوں کو انسان بنا دوں، اور اگر تم لوگ انسان ہو گئے تو مشرف المخلوق ہو گئے، فرشتوں سے بھی بہتر، اور یہ ٹیسٹ ہے، اور اگر تم لوگ پاس ہو گئے تو تم لوگوں کو جنت ملے گی، اور اگر تم لوگ فیل ہو گئے تو تم لوگ کو جہنم ملے گی۔ لیکن یہاں پہ ایک اور سوال یہ نکلتا ہے کہ جو ہم نے سنا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں جو ایک مخصوص ایج سے پہلے اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ جنت میں ہی جاتے ہیں، تو یہ یار یہ بھی انفیئر نہیں کہ ہم اتنی لائف گزار رہے ہیں اور یہ سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں، اور وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، وہ اس دنیا میں اور بڑے ہونے سے پہلے چلے گئے اور وہ سیدھا جنت میں یشی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور تھیوری یہ بھی نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو بنایا اور بیسیکلی ہم نے جانا جنت میں ہی تھا ساروں نے، ٹھیک ہے، لیکن کس پارٹ میں جانا تھا، کس پوائنٹ پہ جانا تھا وہ ہمیں نہیں تھا پتا، یہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ لیکن وہاں پہ کیا کہ انسانوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ نہیں، مجھے یہی سچ ہے، مجھے یہ سچ ہے، یا ہم نے کوئی اسپیسیفک ایک پارٹ تھا جو جنت کا ہمیں ایسا پسند آیا کہ ہم نے کہا کہ ہمیں تو وہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہیں وہ چاہیے تو اس کے لیے تمہیں اس دنیا میں جانا پڑے گا اور یہ سارا ٹیسٹ ہوگا تمہارے ساتھ، اور اگر تم اس میں پاس ہو گئے تو تمہیں منہ مل جائے گا، اگر تم لوگ فیل ہو گئے تو تم لوگ جہنم میں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے بولا کہ نہیں ہم یہ ٹیسٹ ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو وہ لوگ تھے کہ جو مطلب ایک مخصوص ہے اس سے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنے بچپن میں، اور وہ جنت میں چلے جاتے ہیں جدھر اللہ تعالیٰ انہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کوئی اسپیسیفک ایک جگہ ایک چیز مارک کر آئے ہیں کہ جو اتنی ہمیں پسند آئی تھی کہ ہم نے کہا کہ بھائی بس ہم نے جانا ہے، ہمیں وہ چیز چاہیے جو مرضی ہو جائے۔ بہت اوور کانفیڈنٹ تھے ہم سب۔ تو دوسرا کویشچن، کیا ہم سب لوگ واقعی اتنے بیوقوف تھے؟ ہاں، ہم بیوقوف تھے، کیونکہ یہ قرآن کہتا ہے کہ انسان بیوقوف تھا جس نے اپنے اوپر لیا یہ سب کچھ۔ لیکن یار میں کبھی کبھی یہ بات سوچتا ہوں کہ ایسا کیا دیکھ لیا ہے ہم سب نے وہاں پہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کچھ گڑبڑ ہوگی یا فیل ہو کے جہنم میں بھی جا سکتے ہو، مطلب جہنم بھی ہم نے ظاہری اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہوگی، انہیں بتایا ہوگا کہ یہ جہنم ہے، اس میں جا سکتے ہو اگر تم لوگوں نے کوئی گڑبڑ کی، لیکن ایسا ہمیں آخر جنت میں کیا نظر آیا کہ ہمیں یہ، اور ایک اور جگہ پہ میں نے یہ بات سنی تھی کہ ہمیں اس دنیا کے زندگی کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ کیسی کیسی زندگی ہوگی اور یہاں پہ کیا کیا ٹیسٹ ہوں گے آپ کے ساتھ، کس طرح آپ گزارو گے، یہ سب کچھ ہمیں یہ بھی دکھایا گیا تھا اور بتایا گیا تھا، اور ان سب کے باوجود ہم نے یہ سارا کچھ ایکسیپٹ کیا۔ آخر ہم نے وہاں پہ دیکھ کیا لیا ہے کہ ہم جنت بھی جو ہے نا رسک، جہنم بھی جو ہے اس کو بھی ہم نے رسک پہ لگایا ہوا کہ یار کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں اللہ نے کہا میں ڈال دوں گا، لیکن پھر بھی ہم نے سب کچھ ایکسیپٹ کیا۔ آخر ہم ایسا کیا دیکھ کے آئے ہیں وہاں پہ؟
تو بھائی بات یہ ہے کہ اب ہم نے بیوقوفی کر دی ہے اور آ تو گئے ہیں ادھر، ٹھیک ہے، تو اب چوائس نہیں ہے، ریورس نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو سب کچھ جو یہ سارا کچھ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان اپنی مرضی سے، یہ سارا کچھ ہمیں قیامت والے دن یاد آئے گا، یہ ساری ہماری میموری واپس ہے، یہ پارٹ آف دا ٹیسٹ ہے کہ یہ ہماری میموری ابھی وینش ہوئی ہے، ہمیں یاد نہیں آ رہا کہ یہ سارا کچھ ہوا تھا ہمارے ساتھ، کیونکہ اگر وہ یاد آ جائے تو آبویسلی پھر ٹیسٹ ہی کس چیز کا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اب آ گئی ہیں، بیوقوفی کر دیا، تو کوشش کرو کہ اب جس چیز کے لیے ہم اتنا ذلیل ہو رہے ہیں اس دنیا میں آ کے، اگر اتنا ذلیل ہونے کے باوجود بھی ہم وہاں پہ نہ پہنچے، وہ چیز نہ ملے، تو یار میں کیا بولوں، اب اللہ تعالیٰ پھر صحیح چھتر مارے ہیں سب کو جو جہنم میں جا رہے ہیں۔ anyway یہ ساری باتیں تھی جو میں نے سنی ہیں، اور جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو قرآن کی آیات ہیں، ان سے کم از کم اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چوائس دی تھی یہاں پہ آنے کی۔ باقی